الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ 6 جولائی ہے اور دن ہے آج جمعہ کا 21 شوال المکرم ہے۔ حضرت سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ سعادت الدارین میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الشیوخ ہیں، بلکہ شیخ المشائخ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کر رہے تھے کہ رات کا وقت آیا اور آپ ایک جنگل میں تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رات کا وقت ہو، آپ جنگل میں ہو، ظاہر سی بات ہے کہ جو جنگل کے درندے ہوتے ہیں یہ بھی پھر قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا تجربہ بھی ایک ہوا ہے، وہ بھی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ کسی دن کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ وہ ٹیم جو مدنی گلدستوں کی ریکارڈنگ میں ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے سلسلہ کیا تو ہم اس واقعے کو بھی ڈسکس کریں گے۔ بہرحال حضرت نبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں ہیں، رات کا وقت ہے اور درندے قریب آ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سوچتے ہیں، خیال فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے والا شخص وہ ہے جس پر رب صلات بھیجتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ خیال فرمایا کہ اس رات میں جنگل کے اندر درندوں سے بچنے کا وظیفہ یہی ہے کہ بندہ درود و سلام پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بنتا رہے اور مصیبتوں سے بچتا رہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رات گزاری درود پاک پڑھتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے آپ کو ہر قسم کے درندے کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے بتغییر قلیل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج ہم نے ذکر خیر بھی کرنا ہے حضرت سیدنا علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ ان کا ذکر خیر آج انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہے گا۔ آپ ایسی زبردست ہستی ہیں کہ جن کی زندگی میں سوچ رہا تھا کہ ان کی زندگی کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں ایک شعر میں تو کس شعر میں بیان کر سکتے ہیں؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر مجھے ذہن میں آیا کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی انشاءاللہ تصنیفات، آپ کی مبارک زندگی، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز اور والہانہ محبت حضور سے، اللہ اکبر، ان کی کتابوں کے نام ہی لیتے جائیں، آپ یقین مانیں، نام لیتے جائیں اور ان کا ترجمہ کرتے جائیں۔ کتاب کا نام لیں، ترجمہ کریں، دل ویسے ہی محبت مصطفیٰ میں جھومنے لگے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی تحریرات کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت بڑے زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہو گزرے ہیں اور علم و عمل کے اندر ایک اپنا یگانہ مقام رکھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کریں گے اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جاگزین فرمائے۔ حضور سے بھی محبت ہے تو حضور کے اصحاب سے بھی محبت ہے، حضور کی آل سے بھی محبت ہے۔ امام نبہانی رحمہ اللہ کی تصانیف کا ذکر ہو اور شرف المحبت لآل محمد کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑا پیارا ذکر خیر ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے، اویئرنس حاصل کریں گے۔ اولیاء کرام کا تذکرہ ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیں۔ ہمارے عبدالخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے، نعت رسول مقبول بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی کالز اور آپ کے
میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آج انشاءاللہ آپ کو مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور ایک گھریلو علاج کا مدنی گلدستہ یہ بھی آپ کو دکھانا ہے۔ عبدالخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کوئی بھی جو ہے وہ گھریلو علاج پوچھنا چاہیں بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ عبدالخلیل بھائی اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کے دو دانوں بیٹھیے، مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ عبدالخلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ آج؟ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ اچھا، یہ میرے خیال سے یہ پنکھا جو ہے نا یہ شور مچا رہا ہے اور عبدالخلیل بھائی میں سن نہیں پا رہا، پنکھا بند کر دیں۔ مدینہ مدینہ، ٹھیک ہے جی عبدالخلیل بھائی اب ارشاد فرمائیں۔
ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، اللہ یوسف کو تیرا واہ واہ واہ، طالب دیدار سبحان بنایا۔ اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ کیا اس بات کو ہے، کوشش کرو۔ بڑا زبردست کلام ہے۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ سب، یہ چلیں کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ موقع لگا تو میں بات ضرور کروں گا جو مجھے یاد آئی ہے انشاءاللہ۔ بات برمحل ہو، بر موقع ہو تو ہی اچھی لگتی ہے، کیا خیال ہے؟ چلیں بارہ جی ابھی کلام سنتے ہیں، ابھی کلام کا موقع ہے، ویسے بات کا موقع بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، مقتدائے حال کے مطابق ہے، لیکن چلیں ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ موقع جی اور محل کے اعتبار سے بات اچھی لگتی ہے، آپ کر دیں۔ جی ابھی میں جا رہا ہوں کلام شامل کر لیں۔ وہ حافظ صاحب ہوتا ہے نا ایک، وہ گاؤں دیہات میں رات کے وقت آواز آتی ہے، وہ ایک بینڈا سا وہ بول رہا ہوتا ہے، اس کی آواز اگر آپ کو یاد آ رہی ہو تو اس کی پنکھے کی آواز اس کی آواز سے جو ہے نا تھوڑی مل رہی تھی، تو وہ مجھے وہ یاد آ گیا۔ تو وہ جب بولتے ہیں تو پھر اس کے بعد بارش کا سلسلہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ چلیں بار یہ تو ایک گاؤں دیہات کی یاد ہے، یہاں پر بھی شہر میں بھی آ سکتی ہے، کوئی بعید بات تھوڑی ہے۔ جی عبدالخلیل بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی مد بھریاں اس صورت نو میں جانا جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھا تیرا دی میں شان آکھا جس شان تو بنیاں سب شان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اے نظر
چمکتے ہوئے مقتا اے نظر میری سالت کے چمکتے ہوئے مقتا چمکتے ہوئے مقتا نظر میری سالت کے چمکتے ہوئے مقتا تو نے ہی اسے مت لائے بنایا تو نے اسے مت لائے انوار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا محبوب کیا مالک کو مختار بنایا گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا للہ قدم میرے بھی ویران ہے دل پر للہ کرم میرے بھی ویران ہے دل پر سہارا کو تیرے حسن کا گلزار بنایا سہارا کو تیرا سہارا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا
ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا۔ مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے مددگار بنایا، ایسوں کا تجھے یار مددگار بنایا۔ عالم کے سلاطین بھکاری ہیں، بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں، بھکاری، سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا۔ ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ، اے حضرت موسیٰ، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ، اے حضرت موسیٰ، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ، اے حضرت موسیٰ، جس نے ید بیضاء کو ضیاء بار بنایا، جس نے ید بیضاء کو ضیاء بار بنایا۔ ان کے لب رنگین کی نچھاور تھی کہ جس نے ان کے لب رنگین کی نچھاور تھی کہ جس نے ان کے لب رنگین کی نچھاور تھی کہ جس نے ان کے لب رنگین کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لعل پرنوار بنایا، پتھر میں حسن لعل پرنوار بنایا۔ یوسف کو تیرا طالب دیدار
جی ماشاءاللہ، کلام بھی سنا ہے حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بڑا پیارا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ذکر خیر ہوگا۔ جی راشد بھائی، ابتدائی تعارف اور میں چاہوں گا آپ ارشاد فرمائیں، بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے ہم اثر یعنی ہم زمانہ بزرگ عارف باللہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ کا نام ہی کافی ہے علمی دنیا میں، کیونکہ آپ نے اپنے قلم کے ذریعے ایسے نایاب موتی کہیں یا پورا گلدستہ کہیں، باغ کہیں، ایسا چھوڑا ہے کہ آج تک اس کی خوشبوؤں سے اہل علم بالخصوص مہک رہے ہیں۔ موتیوں سے تو حضور چمک رہے ہیں اور گلشن سے جو ہے وہ مہک رہے ہیں۔ موتی چھوڑیں تو بھی چمک رہے ہیں لوگ الحمدللہ، اور اگر گلشن ہے ان کی کتابوں کو گلشن سے تعبیر کیا جائے تو جو ہے وہ عالم مہک رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہدایت بھی ہے، جواہر البہار بھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مرحبا جی۔ آپ کی بڑی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کے دین و نصرت، دین و مسلک کی نصرت اور حمایت کے لیے ایسا مقرر فرمایا کہ آپ نے اپنے زمانے میں اٹھنے والے ہر فتنے کا رد فرمایا، اور خسیس اور رذائل قسم کے جو عقائد تھے ان کا رد فرمایا، اور اسلام اور سنیت کا جو نکھرا ہوا چہرہ تھا اس کو اپنے قلم کے ذریعے لوگوں پر آشکار اور واضح فرمایا۔ اور آپ کی تحریرات کو اگر پڑھا جائے اور آپ کی اگر خدمات کو دیکھا جائے تو امام علیہ سنت کے وہ دو شعر یاد آتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ تو آپ نے مجددانہ انداز میں اپنے قلم کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی خدمت کی، اور نبی پاک علیہ السلام کے عشق کو، آپ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں مزید بڑھایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت فلسطین کے ایک علاقے نبہان میں ہوئی، اسی نسبت سے آپ کو نبہانی کہا جاتا ہے، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ تو نبہان بنیادی طور پر ایک علاقے کا نام ہے فلسطین کے، تو وہاں سے منسوب ہونے کی وجہ سے آپ کو نبہانی کہا جاتا ہے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ ولادت جو ہے، یوم ولادت، وہ سن 1265 ہجری لکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا نوازا کہ آپ نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اپنے والد ماجد شیخ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود بھی بڑے بزرگ تھے، ان سے ابتدائی دین کی تعلیم حاصل کی، پھر جامعۃ الازہر میں جا کر آپ نے باقاعدہ جو علوم و فنون ہیں ان کو پڑھا، درس نظامی کی تکمیل کی، اور پھر مختلف ملکوں میں بھی جا کر مختلف شہروں کا سفر کر کے اپنے وقت کے بڑے بڑے مشائخ سے اکتساب فیض کیا۔ اور امام اہل سنت کے حوالے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ یہ ہم زمانہ تھے، لیکن بظاہر امام اہل سنت کی اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوئی ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ لیکن امام اہل سنت کی ایک کتاب ہے نبی پاک علیہ السلام کی علم غیب پر، جو امام اہل سنت نے حرمین طیبین کے سفر کے دوران وہاں پر حرم شریف میں لکھی، اور بیماری کے عالم میں، سفر کے عالم میں، اور کتابیں آپ کے پاس موجود نہیں تھیں، وہاں کے علماء کے فرمائش کرنے پر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی علم غیب پر ایک کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ عربی زبان میں یہ کتاب ہے امام علیہ سنت کی۔ اس کتاب پر کئی علماء نے پھر تقریض لکھی، ان تقریضوں میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی تقریض ملتی ہے، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام علیہ سنت کے ہم زمانہ ہیں، تقریض کے دوران آپ نے امام علیہ سنت کو الامام الکبیر کے نام سے یاد کیا، بہت بڑے امام ہیں، اور امام علیہ سنت کی اس کتاب کی تعریف بھی کی، مدح بھی کی۔ میں ان کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، ان کی تحریرات سے تو واضح ہے۔ امام علیہ سنت کا پہلے میں ایک جملہ ذکر کرتا ہوں۔ امام علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے انوار البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ، آپ نے حج و عمرہ کے مسائل پر بڑا پیارا اور لطیف قسم کا رسالہ لکھا ہے، اور یہ اتنا عمدہ رسالہ ہے کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بہار شریعت تصنیف کی تو جہاں چھٹے حصے میں حج کا بیان آیا تو صدر الشریعہ نے از خود حج کے مسائل لکھنے کے بجائے امام علیہ سنت کی اس پورے رسالے کو منو ان بہار شریعت کا حصہ بنایا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا جامع معنی ہوگا۔ انوار البشارہ میں امام علیہ سنت نے جہاں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے، مدینہ شریف اور مواجہہ شریف
پر حاضر ہونے کے آداب لکھے ہیں۔ وہاں پر امام اہل سنت یہ لکھتے ہیں کہ جب بندہ سنہری جالیوں کے سامنے ہو، فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ادب اور تعظیم فرض ہے ہر مسلمان کا دل جانتا ہے۔ اللہ کتنی شرف کی بات ہوگی، اور اس بارگاہ میں ادب وہی کرتا ہے جو نصیب والا ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں امیر اہل سنت نے یہ ذکر کیا کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوا، اور حج کی ادائیگی کے بعد جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضر ہوا تو روضہ شریف کے کچھ دور باب السلام کے پاس میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جو دو زانوں ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر انوار کی سیدھ میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تو میرا دل ان کی طرف مائل ہوا کہ اتنا ان کا ادب ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بزرگ کے قریب گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مشہور عالم دین اور عاشق رسول امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر سبحان تو فرماتے ہیں شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے میری طرف التفات نہ کیا، وہ اپنے اس ذوق کی کیفیت میں تھے۔ تو میں نے پھر اپنا تعارف عرض کیا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور میں نے آپ کی فلاں فلاں کتابیں بھی پڑھی ہیں، تو پھر آپ نے مصافحہ بھی فرمایا۔ پھر خلیفہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ یا سیدی آپ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور سے اتنا دور کیوں بیٹھے ہیں باب السلام کے پاس، اگرچہ آپ کا رخ وہیں ہے لیکن آپ دور بیٹھے قریب کیوں نہیں آتے؟ تو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو پڑے، اور اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عاشق رسول کے آپ کی تحریروں کو پڑھ کر لوگ عشق رسول میں اضافہ کرتے ہیں، آپ رو پڑے اور فرماتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ روزے کے قریب جا سکوں۔ ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فیضان ہے حافظ صاحب۔ آج بھی ماشاءاللہ یہ حج کی بات بھی آ گئی، پھر حضور کے روزے کی بات بھی آ گئی، موسم بھی ایسا ہی ہے ماشاءاللہ۔ جو حجاج ہیں تیاریاں کر رہے ہیں، رخت سفر اپنا تیار کر رہے ہیں، سامان بھی جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ذوق اور شوق بھی اپنے ساتھ رکھیں، ورنہ تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سختی میں اضافے کا ذریعہ بن جائے، حج دل کی سختی کا ذریعہ کہیں نہ بن جائے۔ اللہ محفوظ فرمائے، یہ ذوق شوق سوز اللہ کریم یہ عطا فرمائے اور مالک حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب یہ محبت کے انداز یہ دیکھیں، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عاجزی کا ایک انداز ہے نا جی، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے ہیں جی، یہ انداز ہے ان کا، اور کیا ہی خوب انداز ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ میں اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، وہ بھی بڑا ایمان افروز، سبحان اللہ۔ اور ان کا انداز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے ان کی محبت اور حضور پر بھروسہ، سرکار کی مدد پر کیسا تھا ان کا۔ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدی قطب مدینہ، جو پیر و مرشد ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے، جی آپ ان کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک وقت مدینہ پاک میں جب آپ حاضر ہوئے، ایک وقت ایسا آیا بعض لوگوں نے اس وقت کے سلطان کو آپ سے بدزن کرنے کی کوشش کی اور اس نے حضرت کی گرفتاری کا حکم دے دیا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ آپ کا شہرہ تھا، آپ کی تصانیف اور لوگ جانتے تھے آپ کے بارے میں، تو کچھ علماء اس اسیری کے زمانے میں آپ سے ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم سلطان سے اپیل کریں کہ آپ کو رہا کر دیا جائے۔ جی تو حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپیل کرنی ہے تو سلطان سے نہیں، سید الانام کی بارگاہ میں اپیل کی جائے، اللہ پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپیل کریں، اور کس انداز میں کریں؟ پہلے درود پاک بتایا اور پھر اس کے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ پڑھیں، قلت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ، یوں کر کے آپ نے کلمات ارشاد فرمایا یہ درود پاک پڑھیں سرکار کی بارگاہ میں، اور جو ہے یہ جملہ جو ہے بار بار تکرار کریں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ جو سفارش کے لیے آئے تھے علماء،
انہوں نے یہی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا شروع کیا. فرماتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہوئے ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے، اللہ کریم نے خصوصی کرم فرمایا، رحم فرمایا، آپ کی رہائی کے اسباب ہو گئے اور آپ کو نہ صرف باعزت بری کیا گیا بلکہ اس معاملے پر آپ سے معافی بھی مانگی گئی کہ جی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس طرح کا معاملہ ہوا. تو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں، حضرت عطا محمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تینوں کی سیرت کو دیکھا جائے، تینوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، نبی پاک علیہ السلام کا عشق، حضور کی محبت ان کے رگو پے میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. ارشاد فرماتے ہیں ان کی زندگی حضور کی احادیث کی خدمت میں گزری. نبی پاک علیہ السلام کی محبت، آپ کے عشق کی چاشنی میں خود بھی ڈوبے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھی سیراب فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے ان کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ حضور کے سچے عاشق ہیں، فنافر رسول ہیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں. اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر آپ کی کتابیں، آپ کی جو تصانیف ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، اگر آپ کے گھرانے کو دیکھا جائے، والد گرامی آپ کے بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے، 80 سال کے قریب عمر تھی جب حضرت اسماعیل نبہانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اپنے والد سے قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. یہ بیٹے کو تعلیم دے رہے ہیں اور خود ان کا قرآن سے محبت کا عالم کیا تھا، روزانہ 3 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے ابتدا میں والد صاحب. اور پھر ایسا ہوا محبت قرآن میں مزید اضافہ ہوا، ایک ہفتے میں آپ 3 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. یہ قرآن سے محبت تھی حضرت اسماعیل نبہانی یعنی محمد بن یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی کی. اور آپ حال دیکھتے ہیں حافظ صاحب، یہ تو اللہ والوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور ساتھ میں ہم اپنا بھی انالیسس کرتے چلے جائیں. بالکل ہمارے ہاں وہ ہے جس کو جو ہے وہ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، توجہ بھی نہیں کرتے ہوں گے، شاید گرد بھی نہیں جھاڑتے ہوں گے، وہ قرآن کریم اور یا جزدان جس میں قرآن کریم جو رکھا ہوتا ہے الماری میں سب سے اوپر رکھ دیں گے، نہ کسی کا ہاتھ جائے، نہ کوئی ادھر ہاتھ لگائے، نہ کوئی اور معاملہ ہو. یہ ایک مسئلہ ہے. الماری کھل رہی ہے، کپڑے نکل رہے ہیں، الماری کھل رہی ہے، پیسے نکال رہے ہیں، الماری کھل رہی ہے، جویلری نکال رہے ہیں، الماری کھل رہی ہے اور جو سامان ہے وہ لے بھی رہے ہیں، رکھ بھی رہے ہیں، لیکن وہ اس الماری کے اوپر جو قرآن کریم رکھا ہوا ہے، جو جزدان رکھا ہوا ہے، وہ کھولنے کی یا اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی اللہ اکبر صورت بنتی ہے یا نہیں بنتی. آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں اور غور کرنے کے بعد جو صورتحال سامنے آتی ہے، اگر تو یہ ہے کہ معمول ہے تو اچھی بات ہے تلاوت کا، اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. مالک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد کے صدقے میں مالک کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. تلاوت قرآن کریں اور درست طریقے سے کریں. جس طرح سارے کام ہم سارے نالج جو ہے، جتنے علوم و فنون ہے، یہ ہم سیکھتے ہیں، بہت سارا نالج جو ہے وہ گین کرتے ہیں، تو یوں ہی قرآن کریم پڑھنے کا بھی ہمیں طریقہ کار آنا چاہیے اور جس طریقے سے جن قواعد اور جن ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم پڑھنا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ فہم عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ بزرگوں کا یہ فیضان جو ہے یہ بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. جی حافظ صاحب. حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا، جی آپ بڑی مدح فرماتے ہیں، ان کی بڑی تعریف فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میں نے جن اساتذہ سے پڑھا ان میں سے ہر ایک ایسا تھا، اگر وہ ایک ملک میں ہو، میرا ایک استاد ایک ملک میں ہو، ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے ملک کے رہنے والوں کو جنت کی راہ پر چلانے کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے. ارشاد فرماتے ہیں میرے استاد ایسے ہیں، دنیا کے کسی علم میں، کسی معاملے میں، جس علاقے میں ہوں، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میرا ایک استاد ہی کافی ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں ایسے اساتذہ سے میں نے علم حاصل کیا. طریقت کی بات ہو یا شریعت کا معاملہ ہو، سفر بھی کیا نا حافظ صاحب، سفر بھی کیے. جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور راشد بھائی نے بتایا سفر بھی کیا. ہمارے ہاں یہاں کیا ہے، ہمارے ہاں سفر بھی ہو جاتا ہے، علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ اکیڈمک ایجوکیشن ہی ہوتی ہے.
اکنامک ایجوکیشن جو ہے یہ یعنی یہ جو دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں اس کے لیے سفر بھی کر لیتے ہیں، دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، دوسرے صوبے میں چلے جائیں گے، دوسرے ملک میں چلے جائیں گے، 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے چلے جائیں گے، شریعت کے دائرے میں رہ کے اگر جا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات غور طلب بات جو ہے وہ یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے تو ہم دوسرے شہر بھی چلے جائیں، دوسرے ملک میں بھی چلے جائیں، پیسہ پانی کی طرح بہائیں، اور جو کوچنگ جا رہے ہیں تو ادھر جا رہے ہیں تو ادھر جا رہے ہیں، تو ٹیوشن رکھی ہوئی ہے، بچہ اسکول گیا، اسکول کے بعد جو ہے وہ گھر پہ ٹیچر پڑھانے آیا، ٹیچر پڑھا کے گیا ہے، اس کے بعد جناب علی اب یہ بچہ کوچنگ جا رہا ہے، کوچنگ کے بعد جو ہے جب گھر پہ آیا ہے تو اب وہ بیچارہ بس سوئے گا ہی بچہ، اور کیا کرے گا، اور اگلے دن پھر صبح اسکول چلا جائے گا۔ تو یہ ایک نظام جو بنایا ہوا ہے، اس نظام کے اندر علم دین کہاں میٹر کرتا ہے؟ علم دین سیکھنے کے لیے میں نے کتنا سفر کیا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے میں نے کتنا جو ہے وہ تگدو کی ہے، کتنی ایفرٹ کی ہے، کتنا پیسہ صرف کیا ہے، کتنا مال جو ہے وہ اس میں لگایا ہے، کتنے میں نے سفر کیے ہیں، کتنی میں نے مشقت برداشت کی ہے، اس پر بھی غور کی حاجت ہے۔ یہ علم دین ہے جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے۔ جی ہاں، علم دین بندے کی دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، جبکہ جو دیگر نالج ہے نا وہ دنیا میں بھی کام آئیں یہ ضروری نہیں ہے۔ ماسٹرز کیے ہوئے ایم اے کیے ہوئے بندے پکوڑے بیچتے ہوئے دیکھیں، پکوڑے بیچتے ہوئے، اللہ اکبر، یہ حال ہے۔ اور اس طرح کی بڑی بڑی ڈگریاں، میٹرک 10 سال جو بندہ جاتا ہے اسکول میں پڑھتا ہے اس کو تو لوگ سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میٹرک، بس میٹرک، اچھا، یوں اس کو تو 10 سال بیچارے نے لگائے ہوئے، اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر شریعت کے دائرے میں رہ کے یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اتنی ایفرٹ اس میں ہے، اور علم دین سیکھنے کے لیے 30 دن 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر، یہ میں نہیں کر سکتا۔ علم دین سیکھنے کے لیے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر، یہ میں نہیں کر سکتا۔ ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں شرکت میں نہیں کر سکتا، مدنی درس میں شرکت میں نہیں کر سکتا، مدنی حلقے میں میں نہیں بیٹھ سکتا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں میں نہیں پڑھ سکتا، مدنی مذاکرے میں میں نہیں آ سکتا، اور جو یوم تعطیل اعتکاف ہے یہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ دیکھتے چلے جائیں، فکر مدینہ ہے تو یہ ہم نہیں کر سکتے، ٹائم ہی نہیں ہے، عجیب معاملہ ہے، عجیب حال ہے ہمارا، یہ ساری زندگی ہم یوں ہی جو ہے وہ گزار دیں گے۔ تو یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین، ان کا سفر کرنا علم دین حاصل کرنے کے لیے، یہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، ایک میسیج دے رہا ہے کہ ہم نے علم دین بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اور آج کے دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ سارے مواقع دے رہا ہے۔ جی ہاں، سفر بھی ہوتا ہے اور سفر میں علم دین بھی سکھایا جاتا ہے۔ ابھی جنت ایکسپریس کا سلسلہ ہوا، اس نے سفر کیا باب المدینہ کراچی سے، 1 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر الحمدللہ عاشقان رسول انہوں نے سفر اختیار کیا ہے۔ ابھی جو ہے یہ 3 جولائی کو مشکل کشا ایکسپریس جو ہے الحمدللہ، اس میں 1 ماہ کے عاشقان رسول نے الحمدللہ اپروکسیمیٹلی 600 اسلامی بھائی باب المدینہ سے جو ہے وہ سفر کیے، یہاں سے گئے۔ یوں ہی الحمدللہ زمزم نگر حیدرآباد سے دیگر بھی الحمدللہ علاقوں سے یہ سلسلہ عاشقان رسول کا جاری ہے کہ 1 ماہ کے لیے سفر بھی کر رہے ہیں، اور سفر میں کیا کریں گے؟ علم دین سیکھیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، اس طرح سے اپنا جو ہے وقت گزاریں گے۔ تو ہم بھی اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے بھی انشاءاللہ مدنی قافلوں کا مسافر بننا ہے، اور 1 ماہ کا مدنی قافلہ تو اب سفر کر ہی لیں۔ آج تک دیکھیں ہم جس نظام میں چل رہے ہیں، چل ہی رہے ہیں، 1 ماہ اگر اس سے ہٹ کے چلیں گے تو کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں طرفلاٹ نہیں آئے گی، کچھ کوئی ہو بھائی، کوئی جو ہے وہ مکان ڈھہ جائے گا، یا کوئی اور جو ہے وہ سیلاب آ جائے گا، یا کوئی بربادی ہو جائے گی، بجلی گر پڑے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو۔ امیر سنت کے تو یہ جذبات ہے، ماں جو بیمار ہو قرض کا بار ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو۔ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، علم دین بھی حاصل کریں گے، دوسری برکتیں بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ تو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت اسلامی بھائی کریں، اور بالکل سفر اختیار کریں۔ جو اسکول کالجز میں پڑھنے والے ہیں ان کی تو چھٹیوں کے بھی ابھی ایام جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو ان کو غنیمت جانیں، اور یہ مٹر گشت میں گزارنے کی بجائے مدنی قافلے میں وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی زندگی کا ایک یادگار سفر رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی حافظ صاحب۔
حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آپ کے اساتذہ کو اتنا اعتماد تھا جی جن سے آپ نے علم حاصل کیا. ایک استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابراہیم سقا، جی انہوں نے جب سند عطا فرمائی نا امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، استاد اپنے شاگرد کی عظمت، اس کے علم کا قائل ہو، یہ خوش نصیبوں کے ساتھ ہی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. سند دیتے وقت جو القابات آپ کے استاد نے اپنے شاگرد کے لیے استعمال فرمائے وہ یہ تھے: الامام، الفاضل، الہمام، الکامل، اللوزئی العریب، العلمئی الادیب، اللہ ولدنا الشیخ یوسف بن شیخ اسماعیل النبہانی الشافعی ایدہ اللہ بالمعارف والنصر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت سے، اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے ان کی تائید فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ المئی العریب اور لوزجی اللبیب یہ اتنے بڑے بڑے القابات ہیں جو بڑے بڑے جید علماء کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور استاد صاحب اپنے شاگرد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ایسے علوم و فنون سے نوازا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. حافظ صاحب، جو حضور کا ہوا ہے زمانہ اس کا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. انہوں نے احادیث مبارکہ ان کی جو 40 ہیں، یعنی 40 احادیثیں جو آپ نے جمع فرمائی ہیں، ایک نہیں بہت سارے عنوان پہ آپ نے جمع فرمائی ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر بھی ماشاءاللہ ذکر فرمائی ہیں. جی آپ صاحب کی اس میں 40 ابواب ہیں اور ہر باب کے تحت 40 حدیثیں ہیں. اللہ اللہ اللہ. نام امام کیا نبہانی ہے؟ مجموع الاربعین من احادیث سید المرسلین. یہ الحمدللہ جو ہمارا دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ ہے العربیہ، الحمدللہ اس پر یہ کتاب موجود ہے. سبحان نبہانی اللہ، رحمۃ سبحان اللہ اللہ، تعالی. سبحان اللہ. میں بھی جی آج خریدنے کی نیت کر لیتا ہوں. چلا ویسے موبائل میرے پاس سسٹم میں تو ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، لیکن ایک بک بھی خرید لیتے ہیں انشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ العربیہ کی بھی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. خالد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سفر کا تذکرہ کیا، راشد بھائی نے بھی اس پر کلام کیا، اور ہمارے بھی کئی سارے اسفار ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس لیے سفر کر رہے ہیں. سفر کرنے کے بعد ہم جہاں سفر کر کے جاتے ہیں وہاں کی شاید رنگینیوں میں ہی پڑے رہتے ہیں. ہاں جی. کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ماحول کیسا ہے، اور تفریحی مقامات کون کون سے ہیں. دیکھیں خالد بھائی، یہاں ایک اور بات میں کر دوں، آپ کے مدنی پھول کنٹینیو ہوں گے انشاءاللہ. کوئی نظارہ دیکھا ہے، خوبصورت نظارہ دیکھا ہے، خوبصورت نظارہ دیکھ کے ایک تو ہے غفلت کا شکار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہلڑ بازی، گل کپاڑے، شور شرابے اور مطلب معاملات عجیب عجیب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، غافلین والے اور ایک یہ ہے کہ وہ نظارہ دیکھ کر قدرت باری تعالیٰ میں غور کر رہا ہے. دونوں میں فرق ہو جائے گا، جی دونوں میں جو ہے وہ فرق ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے. اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ یہ جب آنکھ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو قدرت باری تعالیٰ دیکھتے ہیں، نعمت دیکھتے ہیں تو جو نعمت کو سانے ہے، نعمت کو بنانے والا ہے، اس کی ذات بابرکات اور اس کی صنعت میں جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں. فکروا فی آلاء اللہ، اللہ 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 کی نشانیوں میں غور کرو. سبحان اللہ. جی ان کا سفر ہے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ہاں جی. اس کے دین کو سمجھنے کے لیے، جی. علماء کی زیارت کے لیے، مقدس مقامات کی زیارت کے لیے. ہمارا سفر صرف زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے جی. وہ صرف اپنے نفسانی خواہشات کے لیے ہاں ہے جی. کہ بس مجھے تلذذ آ جائے، ایک لذت ملے گی سفر کرنے سے، اور جو بے چین طبیعت ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا آب و ہوا قرار آ تبدیل ہو جائے، جائے، آب و ہوا تبدیل ہو جائے. یہ مقاصد ہمارے ہیں. صحیح. جب ان مقاصد کے تحت بندہ سفر کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی کیا غور کرے گا. غفلت میں اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک عجیب سا حال ہوتا ہے. یہ جو سفر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ آب و ہوا چینج کرنے کے لیے جو دیگر علاقوں میں جاتے ہیں، یہ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے جی. اس کی ریکارڈنگ تھی، اور حجاج بن یوسف اس کے حوالے سے ریکارڈنگ کرنی تھی. کچھ ہم نے رات میں کی، کچھ دن میں کی. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ مدنی چینل پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے اتوار کو غالباً یہ مدنی چینل پہ آن ایئر بھی ہوگا انشاءاللہ. تو وہاں ہم رستہ بھول گئے. یہ مضافاتی علاقہ تھا ایک، اور بڑی عجیب سی جگہ تھی اپنے راشد بھائی، میں بیان نہیں کر سکتا. یعنی انتہائی عجیب سی جگہ، ایک جس سے آپ بولیں کہ خوفناک ٹائپ کی جگہ. رات کے وقت میں تو وہ بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی. ہم وہاں ریکارڈنگ نہیں کر پائے بھارت، تو ڈیو ٹو سم ریزن. دن میں پھر ہم وہاں گئے دوبارہ،
تو ادھر ریکارڈنگ کرنے کے سلسلے میں تو ہم رستہ بھول گئے. رستہ بھولے تو وہ کوئی وہاں فارم ہاؤس بنا ہوا تھا, ادھر جناب علی ہم اس کے قریب سے گزرے. آپ یقین مانیں حافظ صاحب, چیخوں کی چیخم چاخی, ہڑا ہڑی, ایسے شور شرابہ. میں نے کہا بھئی اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا؟ جو میرے ساتھ اس ٹائم بھائی سے انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی والی بات رہیں گے, یہ لوگ یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں. میں نے کہا اللہ رحم کرے, کیا انجوائے ہے؟ مطلب چیخیں مار مار کے بندہ گلا ہی اپنا بٹھا لے اور عجیب سا غافلوں والا ماحول بنا لے. اللہ محفوظ فرمائے, غفلت سے اللہ ہمیں بچائے. جی خالد بھائی. یعنی ہمارے تو سفروں کی پلاننگ میں بھی آپ دیکھیں تو نماز کہیں شامل نہیں ہوتی کہ نماز کا وقت آئے گا تو ہم کہاں پڑھیں گے, بلکہ ایسے بھی نظارے دیکھنے کو ملے اور سننے کو ملے کہ تفریحی مقامات پر سفر جمعے کے دن کیا جا رہا ہے. کیوں؟ جمعہ نہیں پڑھنا, وہ تو پھر آ کر پڑھ لیں گے. جمعے کے دن رش کم ہوتا ہے. توبہ. آپ سفر کرنے والے کی سوچ کا اندازہ لگائیے کہ وہ کس لیے سفر کر رہا ہے, تو پھر وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں غور و فکر کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں. ان کے لیے وہ مقولہ ہوتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر, یہ کامیاب ہوتے ہیں. اب اسماعیل نبہانی, یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے سفر کیا. ان کے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے مختلف ممالک کا سفر فرمایا, وہاں شیوخ سے احادیث بھی سیکھی اور ساتھ ساتھ ان باتوں پر غور و فکر کرتے گئے کہ کس کس طریقے سے کن کن ذرائع کو اختیار کر کے اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کے دل سے محبت اسلام نکالنے کی کوشش کی ہے. اب توجہ دیکھیں اور یوں سمجھیں کہ ان کا مرکز دیکھیں توجہ کا کہ کیا ہے. مسلمانوں کے دل سے حضور کی محبت, مسلمانوں کے دل سے اسلام کی محبت کن کن ذرائع کے ذریعے نکالی جا رہی ہے. آپ نے اس کو نوٹ کیا اور پھر جن جن ذریعوں سے اسلام کی محبت نکالی گئی تھی ان کے خلاف آپ نے قلم اٹھایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دل سے نکالنے کی کوشش کی گئی. حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر مستقل کتابیں تحریر فرمائی. جواہر البحار تحریر فرمائی, حجت اللہ علی العالمین تحریر فرمائی. اسی طرح اولیاء کرام کثرہم اللہ السلام, ان کی زندگیوں پر تحریر فرمائی جامع کرامات اولیاء. کیونکہ دیکھا گیا اسلام کے دشمنوں نے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا. کیا؟ وہ یہ کہ لوگوں کے دل سے اللہ والوں کی محبت ہی نکال دو. جب اللہ والے کی محبت ہی بندے کے دل میں نہیں ہوگی تو اس کے پاس ہی نہیں جائے گا. جب اس کے پاس نہیں جائے گا تو دین نہیں سیکھے گا. نتیجتاً کیا ہوگا؟ اپنے اسلام میں کمزور ہو جائے گا, اور آنے والی جب اس کو خود اسلام کی تعلیمات میسر نہیں ہوں گی تو اس کی آنے والی نسلوں میں اسلام کی کیا رمق اور دمک باقی رہ جائے گی. تو مرکزی خیال یہ تھا کہ اسلام سے دور کیا جائے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں سفر کیا ان اولیاء کے بھی اور آپ سے پہلے بھی جو اولیاء کرام اس امت میں گزرے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لوگوں کو کیسے بلایا کرتے تھے, اپنے عبادت کرنے کا ان کا کیا انداز تھا, ان کی کیا کرامات ہیں. یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی, اولیاء کے تذکرے اس میں کیے اور وہ امت کو تحفے میں عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو امت اس کو پڑھے اور دیکھے کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں. شیطان اس وقت بھی وسع ڈال رہا ہوگا نا کہ یہ کرامتیں ایسے ہی ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ہوتا بھی کیا نہیں ہوتا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کرامت کو بطور جھوٹ جو ہے وہ متعارف کرا رہا ہوتا ہے. ہوتی کرامت ہے اولیاء کی, لیکن شیطان یوں کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو جھوٹ ہے. الامان واللفیظ, اللہ محفوظ فرمائے. اولیاء کی کرامات کی حق ہیں. یہ حضرت آصف بن برقیہ کی کرامت ہی تھی جنہوں نے کہا تھا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ آپ کی کرامت تھی. یہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت ہی تھی. کلما دخل زکریا علیہ المحراب وجد عندها رزقا. حضرت زکریا علیہ السلام جب جاتے تھے سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل ہوتے تھے. قال یا مریم انا لکی ھذا. مریم یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ آپ نے کہا یہ مجھے اللہ تبارک کی طرف سے مل رہا ہے. قالت هو من عند اللہ. یہاں یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہے, اور وہاں آصف برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں؟ یہی بات کہا گئی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. اللہ اللہ, واہ. تو کرامات نہ اولیاء اپنے اوپر اوڑھتے نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کر کے دکھا دیا اور ہم سے یہ صادر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام جس کو عطا فرمائے, جس کا جیسا منصب ہو,
اور سامنے جیسے لوگ آ جائیں پھر ویسا اظہار ہوا کرتا. اللہ اللہ اللہ. مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی, یہ کنکلوڈ ہوگا پھر آگے آپ کی طرف آتے ہیں. یہ امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے کسی نے مجھے کہا تھا, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کن صالحا و الا کن معاہم, نیک ہو جاؤ یا نیکوں کے ساتھ لگ جاؤ. اذا احیا اللہ عزیرا احیا حمارہ, جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا تو ان کے دراز گوشت کو بھی زندہ فرمایا. سبحان اللہ. اذا احیا اللہ اصحاب کہف احیا قلبہم, کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کو زندہ کیا تو ان کے سگ کو, ان کے کتے کو بھی زندہ کیا. فلہذا, اس لیے کن صالحا و الا کن معاہم, یا تو نیک بن جاؤ یا نیکوں کے ساتھ لگ جاؤ. سلمان بھائی, یہ مدنی قافلہ نہیں زبان جدول تھا مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کا. اس میں حیدرآباد کے مضافات میں کہیں پر بیٹھا ہوا تھا بس کے انتظار میں, تو وہاں مجھے ایک اللہ والا بندہ ملا اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. میں یہاں ایک جملہ وسیلہ ظفر وہ آپ والی بات. ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ امیر اہل سنت کا فیضان تربیت ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو تھا اس کے لیے آپ نے جو لفظ انتخاب کیا بڑا پیارا لگا, دراز گوشت. سبحان اللہ. اور اصحاب کہف کے ساتھ جو تھا کہا سگ. سبحان. حالانکہ یہ دوسرے لفظوں میں بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان تربیت ہے. سبحان اللہ. عشق جناں دی ہڈی نہیں رچیا, کتے اس توں چنگے, مالک دے گھر دی راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے, اٹھ بولیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے. اللہ ہمیں جو ہے وہ ادب نصیب فرمائے, اور ادب والے جو ہیں ان کا بیڑا پار ہے. بے ادب شیطان بنا, بے ادب جو ہے وہ حامان بنا, بے ادب جو ہے قارون بنا, بے ادب جو ہے بلم بن بورا بنا, بے ادب ابو جہل بنا, بے ادب شیطان بنا, اور حال دیکھ لیں آپ ان کا کیا ہے کیا ہوگا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. جی راشد بھائی. یہ سفر کی بات ماشاءاللہ خالد امیر بھائی نے بڑی پیاری کی. سفر کو اگر ہم دیکھیں تو سفر کو ہم نے کن کاموں کے لیے اختیار کر لیا ہے؟ مال کمانے کے لیے, شہرت کمانے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے, اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے, یا دنیاوی ڈگریاں پانے کے لیے انسان ہر قسم کا, ہر جگہ کا اور ہر مدت کا سفر کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن دین کے کاموں کے لیے سفر, بالخصوص مدنی قافلوں میں سفر کرنا, تو ان معاملات میں انسان جو ہے وہ پس و پیش سے کام لیتا ہے. ہم صحابہ کرام کی سیرت سے آج تک کے بزرگان دین اور صوفیاء کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے علم دین پھیلایا بھی, علم دین حاصل بھی کیا, اور ان دونوں کاموں کے لیے انہوں نے سفر کو اختیار کیا. صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں, علم سیکھنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ سفر ہے, اور علم پھیلانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ سفر ہے. اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بزرگان دین کی اور امت کے اسلاف کی اس روایت کو, اس شاندار انداز کو مدنی قافلوں کے نام پر اس انداز میں جاری کیا. اور کئی اسلامی بھائی تو ایسے ہیں جو اپنے وطن سے دور دیگر ممالک میں, دیار غیر میں دین متین کی خدمت اور اشاعت کے لیے, مسلمانوں میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہجرت کر گئے, گویا کہ ہجرت کر گئے. اور علم ایسی چیز ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف میں بھی ذکر کیا, انما العلم بالتعلم, اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر سیکھے علم عطا فرما دے, وہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. وہ علم لدنی ہے, جس کو عطا ہو ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا. لیکن علم بنیادی طور پر ایسی چیز ہے جو کسب سے حاصل ہوتی ہے, کوشش سے حاصل ہوتی ہے. انما العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے ہی آتا ہے. کوئی کہے کہ میں گھر بیٹھ کر دین سیکھ لوں تو یہ ممکن تو ہے, لیکن کما حقہ علم دین کی جو برکتیں ہیں وہ سفر اختیار کر کے ہی ہو سکتی ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جو بزرگان دین نے اپنایا ہے. یعنی جس بزرگ کی بھی آپ سیرت دیکھیں تو وہاں یہ آپ کو چیز ملے گی کہ فلاں فلاں شہر یا فلاں فلاں ملک کا سفر کیا, تجارت کے لیے نہیں, مال کمانے کے لیے نہیں, اور دنیاوی نظارے کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ان اسفار کی یہ تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ علم سیکھنے کے لیے یا علم سکھانے کے لیے. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. عدنان بھائی کے ساتھ 12 ماہ کے سفر میں الحمدللہ یہ سعادت ملی ہوئی ہے. حافظ صاحب 12 ماہ کے مدنی قافلے کی بھی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. کن کن یہ تو رویداد پوری مطلب بن سکتی ہے, سلسلہ پورا, مطلب سلسلہ کیا کئی سلسلے ہو سکتے ہیں مدنی قافلہ اور اس کے تجربات کے اوپر. تو مدنی قافلے میں سفر کریں اور بالکل کریں. 1 ماہ کے مدنی قافلے کے الحمدللہ ابھی یہ ایک بہار ہے, اور ایک ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران ہمارے اسلام بھائی ایک ایونٹ کے طور پر لے کے چل رہے ہیں. 1 مہینہ اللہ رسول کے نام پر دے دیں بس, انشاءاللہ آپ یقین مانیں, آپ خود فیل کریں گے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, اور یہ خود آپ سفر کریں
اور اپنے پیسے بھی ساتھ میں اپنا جو ہے وہ جیب سے خرچ بھی کریں، خود اپنے اوپر بھی کریں اور جو مسلمان بھائی ساتھ ہیں ان پر بھی کریں، آپ کو دونوں قسم کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ 12 ماہ کے مدنی قافلے اگر میں حافظ صاحب سے کہوں کوئی واقعہ سنائیں تو یہ بہت سارے واقعات سنانے کے ہیں اور سنائے جا سکتے ہیں، اور یہ ریئلٹی بیسڈ چیزیں ہیں۔ اور مدنی قافلے میں تو 12 ماہ کے بالخصوص مدنی قافلے میں جب سفر کرتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، مختلف اقوام سے ملتے ہیں، مختلف حالات کا آپ جب جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ سکت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے کس طریقے سے حالات کو فیس کرنا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا ہے، اور تجربے بھی آپ کو زندگی میں بڑے ہوں گے۔ جون کا مہینہ ہو اور بندہ سبھی میں ہو، ہیں جی حافظ صاحب، یہ حساب لگائیں آپ، اور جس بندے نے کبھی مطلب اتنی گرم علاقے میں سفر نہ کیا ہو تو یہ گرم علاقے میں سفر کرے تو پتہ چلتا ہے جو وہاں رہ رہے ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں۔ ساری زندگی کے لیے اس کو ڈھارس ہو جائے گی ہاں جی، گرمیوں میں کہ ہم امن میں ہیں، ایسی بات ہے۔ خالد بھائی پانی بھی گرم، مٹکوں میں رکھا ہوا پانی، گرم پانی، مزے کی بات پانی مٹکے میں ہے اور سائے میں بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس پانی کو مطلب ہاتھ لگانا اس پانی کو آسان نہیں، یہ دیکھی بھالی بات ہے۔ تو یہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں الحمدللہ، وہاں رہ بھی رہے ہیں، وقت گزار بھی رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور تجربات بڑے ہوتے ہیں۔ تو 30 دن جو ہے کم از کم، 1 ماہ جو ہے کم از کم یہ اللہ رسول کے نام کا آپ دے دیں، اور پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں اور بہاریں کیسی نصیب ہوتی ہیں۔ کال شامل کرتے ہیں۔ خلیل بھائی آپ کے لیے بہت سارے میسیجز ہیں، یہ آپ نوٹ بھی کرتے جائیں، لکھتے بھی جائیں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہیں، اس کا جو ہے وہ حل بتائیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الخلیل بھائی سے کہیں کہ چہرے پر پمپل ہوتے ہیں، ان کا کوئی حل بتائیں۔ چلیں جی، اللہ پاک آپ کو صحت سلامتی دے، عافیت عطا فرمائے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی پچھلے جمعے کو خلیل بھائی کا جو مدنی گلدستہ دکھایا تھا وہ آج دوبارہ دکھا دیں۔ وہ آج دوبارہ تو نہیں ہم دکھا پائیں گے، یہ تو آپ کو پچھلے جمعہ المبارک میں جو سلسلہ ہوا، یہ ہمارے فیس بک کا پیج ہے مدنی چینل لائیو، مدنی چینل لائیو فیس بک پیج ہے، آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر کچھ ہی دیر میں اس کا لنک جو ہے وہ نظر آ جائے گا، وہاں سے آپ جا کر سلسلہ جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور وہاں سے یہ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر انشاءاللہ یہ مدنی گلدستے جب آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی رہنمائی کا سامان بنائیں گے۔ نسخہ بہرحال جب بھی استعمال کریں تو یہ آپ اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کریں۔ ماشاءاللہ لنکس جو ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے جو لنکس ہیں یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، اور مدنی چینل کے دعوت اسلامی کے وہی آفیشیل پیجز ہیں جن کے لنکس آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی نام سے بنایا ہوا ہے یا کچھ کیا ہوا ہے تو وہ بندے کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ چلیں جی بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ معدے کا السر ہے، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، خلیل بھائی سے التجا ہے کہ ہمیں بالوں کو لمبا کرنے کا نسخہ دوبارہ بتا دیں، لازمی بتائیں۔ چلیں جی، یہ تو اب ان کے اوپر ہے کیا کیا بتائیں گے جی، اللہ خیر کرے۔ بہرحال آگے کچھ کال بھی شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی۔ کال دے دیں ابھی ایک۔ محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مرحبا۔ اور آج ماشاءاللہ بہت پیارے ولی اللہ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہے۔ کیا بات ہے اولیاء اللہ کی۔ سلمان بھائی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اولیاء اللہ کا جو ذکر کرنا ہے کیا یہ بھی دلوں کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے، یعنی ان کے کردار کو پڑھا جائے، ان کے کردار کو سنا جائے، تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے۔ جی حافظ صاحب۔ سبحان اللہ۔ یقیناً جی اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر جو ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ذکر عبادت اور صالحین کا، متقی نیک بندوں کا ذکر یہ کفارہ ہوا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دراصل جب آدمی کسی بندے کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے،
تو ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، جی۔ اور محبت انسان کو جس بندے سے ہو اس کی اطاعت سکھاتی ہے۔ ٹھیک۔ جب اللہ کے اولیاء سے محبت ہوگی تو پھر ان کے رستے پر چلنے کی بندے کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، جی۔ اور برے رستوں سے بچے گا، نیک طریقے پر آئے گا، زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی پیارے سلمان بھائی، ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت پیارا ہے، ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ حافظ عدنان چشتی اتاری آپ بھی تشریف فرما ہیں، تو ان کی آمد مرحبا۔ تو سارے اسلام بھائی سب بہت پیارے ہیں، ایک استاد آصف صاحب اور ایک یہ جو ہے حافظ عدنان چشتی، ان کا انداز بہت پیارا ہے۔ عدنان چشتی بھائی سے یہ پوچھنا تھا، عرض کرنی تھی کہ سارا رمضان کا مہینہ کہاں رہے، یہ نظر ہی نہیں آئے ہمیں۔ تو دوسرا خلیل بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، تو ان سے عرض کرنی تھی کہ پچھلے دنوں مدنی کلینک میں انہوں نے جگر کے حوالے سے ایک وہ نسخہ بتایا تھا، جس میں آملہ، کالی مرچ اور جو ہے یہ کشتہ خبث الحدید انہوں نے بتایا تھا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، 6 انہوں نے بتائی تھی، اور 6ٹھی چیز جو ہے وہ بھول گئی ہے، اور طریقہ استعمال اگر مناسب سمجھیں تو یہ دوبارہ ذرا ہمیں ارشاد فرما دیں۔ چلیں جی، یہ تو ماشاءاللہ آپ کی کال شامل ہوئی ہے، مرحبا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مدنی چینل رمضان المبارک میں فجر کے بعد شاید نہیں دیکھا، جب بھی آپ یہ پوچھ رہے ہیں۔ چلیں جی، بات بتائیں حافظ صاحب، کہاں رہے ہیں بھیا؟ آپ ہی بتا دیں، میں آپ کے ساتھ تھا سرکار، میرے خالد بھائی کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ تھا، اب آپ الحمدللہ۔ بتا دیں آپ کہاں تھے؟ جی، سلسلہ ہوتا تھا فجر کے بعد صدائے رمضان، فجر کے بعد قبلہ نگران شورا کا بیان، پھر اس کے بعد شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی پھول، اللہ اللہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد سلسلہ ہوتا تھا صدائے رمضان۔ اس میں الحمدللہ خالد بھائی بھی تھے، حافظ صاحب بھی تھے، عدنان بھائی بھی، اور ہمارے ساتھ مہروز بھائی بھی ہوتے تھے، ماشاءاللہ سلسلہ ہوتا تھا الحمدللہ۔ عبدالخلیل بھائی بھی کرم فرماتے تھے، ہفتے میں 2 دن، منگل کو اور اتوار کو اور جمعے کو، ماشاءاللہ۔ جی جی جناب، محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں، ہند کے راجستھان کے نمبہرہ شہر سے۔ ماشاء اللہ عز و جل جمعے کا دن ہے، اور آپ سبھی حضرات کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آفس کے لیے نکلا ہوں، اور اس وقت مدنی چینل کا جو ریڈیو ایپ ہے اسی پر براہ راست کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سن رہا ہوں۔ نعت خواہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ میٹھی سی منقبت سنا دیں۔ بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا محسن بھائی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل ریڈیو جس طرح یہ بتا رہے تھے، ہم ارے محسن میں سننا چاہیں تو آپ دعوت اسلامی کی جو ایک اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگ، یہ اگر آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں، پریئر ٹائمز یہ اس کا نام ہے جی، پلے اسٹور سے، ایپ اسٹور سے آپ کو یہ مل جائے گی، اور دعوت اسلامی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ اپلیکیشن الحمدللہ جاری ہوئی ہے، تو اس سے بھی آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، انہیں میں سے ایک مدنی چینل ریڈیو بھی ہے، تو اس کو بھی اس ایپ کے ذریعے سے اوقات الصلاۃ کی جو ہے پریئر ٹائمز کی جو اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے سے آپ مدنی چینل ریڈیو بھی سن سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری اس میں سروسز ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی اکتساب فیض کر سکتے ہیں۔ جی میں ہند کے شہر اتر پور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گردے کی پتھری کا کوئی علاج بتائیں، پتھری شدید تکلیف کر رہی ہے، جزاک اللہ خیرات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جی محمود احمد اتاری ہند کے شہر مینڈر سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے، اور ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی پھول بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ سلیمان بھائی، آپ سے میری یہ مدنی التجا ہے کہ آپ جب یہ کلام پڑھتے ہیں تو بڑا پیارا لگتا ہے، یہ آج آپ کلام خود سنا دیں۔ ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ
جاتے ہیں، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، اور معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار، اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ کیا زبردست کلام پڑھا ہے آپ نے بھی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مدینہ مدینہ جی۔ میرا نام محمد فیاض ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے 3 سال سے نزلہ زکام ہے، مجھے کوئی علاج بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو راحت عطا فرمائے جی۔ محمد بشیر اتاری فقط گنجیرا وہاں بچنا میاں والی پنجاب تو گل کرنا پیا ماشاءاللہ کھلے آنکھ چلے اللہ کہتے کہتے بہت پیارا تو چنگا سلسلہ ہے۔ سلمان بھائی جمعہ مبارک خلیل بھائی کو عرض کرے سن کہ سانو یہ الگ جڑا نا منقبہ سنا دینا، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، جزاکم اللہ خیرہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ بشیر بھائی خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ عبدالخلیل بھائی کافی ساری فرمائشیں بھی جمع ہوئی ہیں، کالز ابھی اور ہیں اور میسیجز بھی ہیں، کچھ ان پر رسپونڈ کریں پھر ہم انشاءاللہ سلسلہ آگے لے کر چلتے ہیں جی۔ پہلے کیا کریں گے، کلام سنائیں گے یا علاج بتائیں گے؟ کلام تو مجھے ایک ہی ارشاد فرمایا تھا، بہار جہاں فضا، اور وہ اچھا دوسرا اور کلام نہیں اور بھی فرمائش ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ ہیں میرے پاس۔ یہ کہہ رہے ہیں آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، میرا نام فرحان علی بھائی، فرحان علی ہے جی، ان کی یہ فرمائش ہے، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ چلے جی عبدالخلیل بھائی، آپ کی جو حکمت کا پہلو ہے نا یہ میسیجز میں بھی غالب ہے، چلیں اللہ خیر فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کلام سنا دیجئے، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ یہ کہاں سے ہے جی؟ کوٹلہ ڈسٹرکٹ کھانے وال سے ہے جی، بڑی مہربانی جی آپ کی میسیج کے لیے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہ کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہنے کلام سنا دیں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں۔ مبشر حسین بھائی ہیں مری سے، واہ جی کیا بات ہے، مرحبا ماشاءاللہ، شامل کریں کچھ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کیا پہلے کیا کریں گے؟ جو آپ فرمائیں۔ بھلے علاج بتا دیں، میرا خیال ہے پہلے ناشی پڑھ لیتے ہیں، پھر مدنی گلدستہ ہم چلا لیتے ہیں، پھر علاج بتا دیتے ہیں، پھر دوبارہ موضوع پر آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے آپ صاحب جی؟ جیسے آپ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نظر کا وقت آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سنا ہے آخری لمحے گرا ہوتے ہیں انسان پر، لگا دینا سفینہ زندگی کا کے ساحل سے، جب نزع کا وقت آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آقا، میں قبر
بھر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں کاش بس ایک ہی دھن ہو اکو تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس آقا تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یاد منان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں میرا دل قیدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جہاں دا چور نہیں راز وہ لائیں گے یقین تو ہے لیکن راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے لیکن جانے کون سے سن میں کون سے مہینے میں کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں کاش بس ایک ہی دھن ہو یا خدا حج پہ بولا کہ میں کھا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, कलाम भी शामिल हो रहे हैं, मदनी फूलों का तबादला भी हो रहा है। यहाँ हम इंशाअल्लाह घरेलू इलाज से मुतल्लिक मदनी गुलदस्ता जो आपको हर जौन मुबारक के दिन दिखाया करते हैं, आइए भी आपको वो मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम गर्मी के मौसम के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको कुछ अर्ज़ करेंगे। कुछ घरेलू इलाज भी है और कुछ इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी फूल भी हैं। बाद अफराद के लिए ये मौसम बाद औक़ात ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उनमें ये है कि बच्चे, बूढ़े और सूरज की तपिश में जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं वो, इसी तरह से तवील अरसे से किसी बीमारी में जो लोग मुब्तला होते हैं वो भी गर्मी की वजह से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गर्मी के मौसम में गर्मी से महफूज रहने के लिए, प्यास की शिद्दत से बचने के लिए, लू से बचने के लिए और इसी तरह से हीट स्ट्रोक वगैरह से बचने के लिए और इसी तरह से जिगर वगैरह की गर्मी से बचने के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ही प्यारा और हम घरेलू इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अर्ज़ करना है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 इमली और नंबर 2 आलू बुखारे। ये दो आम सी चीज़ें हैं जिसे कमोबेश हर फर्द ही जानता है। तो इसके बारे में पहले कुछ मैं अर्ज़ करता हूँ इनफरादी तौर पे कि आलू बुखारा जो है ये कब्ज़ कुशा भी है और जिगर के फैल को जो है दुरुस्त करता है। इसी तरह से बाद लोगों को मतली होती है वो दूर करता है, बाद लोगों को भूख नहीं लगती तो उसमें भी ये मुफीद है। इसी तरह से ये तबीयत को नरम करता है, लू से बचाता है, बेचैनी से बचाता है, घबराहट से बचाता है और प्यास की शिद्दत को जो है कम करता है। इसी तरह से दूसरी चीज़ है हमारे पास इमली। तो इमली के भी ये फ़वाइद हैं कि ये एक तो हाजिम है, यानी कि खाने को हज़म करने में मदद देती है। इसी तरह से प्यास की शिद्दत को भी कम करती है और सफ़रे का अगर गलबा हो तो इसको भी कम करती है। इसी तरह से बाद लोगों के दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है तो उसको भी ये दुरुस्त करती है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका तरीक़ाकार मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है कि हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़वाइद हासिल कर सकें। तकरीबन 10 दाने जो है आपने आलू बुखारे के इसमें डालने हैं। रसूले पाक की और इसके बाद अंदाज़न जो है 25 ग्राम के आसपास आपने इमली जो है इसमें शामिल करनी है और इसके बाद जो है तकरीबन 1 गिलास के आसपास इसमें पानी आप डालकर रात को जो है रख दें और सुबह तक जो है ये इसके अंदर किसी हद तक जो है हल हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है सुबह जो है आप इसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल लें और इसको छाने बगैर, यानी कि ये पूरा जो आप आलू बुखारा है, इमली है, इसके समेत जो है इसको आप पी लें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जो फ़वाइद आपको अर्ज़ किए तो गर्मी के मौसम में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इसको बेहद अपने लिए मुफीद पाएंगे। इसी तरह बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं, घर में बड़ों को भी दे सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी बहुत मिश्री शामिल कर लें ताकि इसका जायका अगर आपको मज़ीद बेहतर करना है तो मिश्री भी इसके अंदर शामिल की जा सकती है। गिलास के अंदर जो है ये रात भर हमने भिगोया और सुबह जो है इसकी गुठलियाँ निकाल कर और इसको अच्छी तरह से जैसे हमने मल लिया है और उसके बाद जो है ये शरबत जो है एक तरह से आलू बुखारे का इमली का ये तैयार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर। चलें जी माशाल्लाह, इमली आलू बुखारे का शरबत, गर्मी से अल्लाह बचाए। आजकल तो बारिश की भरमार है, अल्लाह ताला बारिश के मुज़र असरात से महफूज और मामून फरमाए। वो मुसलमान जिनके बारिश में नुकसान हुए हैं, मालिक करीम उनके हाल पर रहमत फरमाए, मौला ताला उन्हें सब्र की दौलत अता फरमाए और मालिक करीम उन्हें अपनी रहमत से नेअमल बदल अता फरमाए। जिनकी सेहत का नुकसान हुआ मालिक उनको अच्छी और बेहतर सेहत अता फरमाए। जिनके घरों का, जिनके माल का नुकसान हुआ है मालिक करीम उनको अच्छे घर और अच्छा माल अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बात भी सुनने को मिली है कि अब बारिशों का जो सिलसिला था ये समझें तकरीबन थम ही चुका है और अब दोबारा जो है वो धूप और गर्मी जो है ये औद करने वाली है।
یعنی دوبارہ آنے والی ہے. عود سے مجھے یاد آ گیا آپ صاحب، یہ عود اور اول یہ دونوں بولنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن عود کا معنی اپنا ہے، اول کا معنی اپنا ہے. جس نے علم میراث پڑھا ہوا ہے وہ یہ بات جانتا ہے اول کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے. بہرحال علم میراث بھی ایک بڑا علم ہے، اور اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں، اور یہ سیکھنا چاہیے. بڑا دلچسپ سا یہ مضمون ہے علم میراث. اور اس میں جو مین کیمسٹری جو ہوتی ہے نا اس کی، وہ یہ ہے کہ آپ اس میں حصے یاد رکھیں، کس کے کتنے حصے ہیں. بھئی اگر بیوی ہے تو بیوی اولاد ہوگی تو اس کا کتنا حصہ ہے، تو ہے سمن. اولاد نہیں ہوگی تو کتنا ہے، ربو. یہ عربی کے اندر. اور اس کو آسان بنائیں تو اگر بیوی ہے، اگر اولاد ہے، ٹھیک ہے، بیوی ہے اور شوہر کا انتقال ہوا ہے، اب اس کے ورثاء میں اس کی بیوی ہے، اور بیوی کی اولاد اگر ہے تو اس کا حصہ ہوگا 1/8، آٹھواں حصہ. ٹھیک ہے. اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ہوگا چوتھا حصہ. ٹھیک ہے. یوں ہی باپ جو ہے، باپ کا حصہ بھی اپنا ہوتا ہے. باپ کا کبھی چھٹا حصہ ہوتا ہے، کبھی سدس مع الاسبہ ہوتا ہے، اور کبھی خالی اسبہ ہوتا ہے. تو یہ بہرحال یہ آپ اگر پڑھیں گے علم میراث اور اس میں یہ یاد رکھیں گے، اور پھر ان کا پورا مسئلہ بنانا ہوتا ہے. علم میراث کے اندر آپ کو وراثت جب تقسیم کرنی ہے تو اس کا پورا مسئلہ بنانا ہوتا ہے. کبھی اول ہوتا ہے اور کبھی رد ہوتا ہے. اول کیا ہے یہ بھی ایک مضمون ہے، رد کیا ہے یہ بھی ایک. جی کبھی تصحیح بھی کرنی پڑے گی. اللہ 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 سبحان اللہ. جی آپ نے میراث کا ذکر کر دیا اول، ورنہ انگریزی کا اول بھی سمجھا جا سکتا تھا. انگریزی میں بھی لفظ اول اچھا بولا جاتا ہے. چلیں بہرحال یہ علم میراث کی بات ہے. آپ سب ہم تو وہی بات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور علم میراث بہرحال بڑا زبردست علم ہے، اور ہمیں استاد قبلہ بلال مدنی صاحب نے پڑھایا تھا. ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے استاد بلال صاحب کی بھی. تو اللہ کرے اب جو پڑھا ہوا ہے وہ سارا یاد بھی رہے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. مسئلہ بنانا اصل کمال ہوتا ہے، صحیح حصے بنانا اور پھر اس کو پورا پورا تقسیم کر دینا. یہ ایک ہر بندے کے جس نے میراث پڑھی ہو اس کے بس کی بات. میں بھی اگر آپ مجھے ابھی کوئی نکال کے دیں مسئلہ تو شاید میں بھی جس میں اول ہو، رد ہو یا تصحیح ہو تو اس کو بنانے میں شاید دشواری ہو. بہرحال اللہ رحمت فرمائے، کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ کر ہی لیں گے. ظاہر سی بات ہے جامعۃ المدینہ میں پڑھا ہوا. جی 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. علم میراث کی جامعۃ المدینہ میں سیکھنے کو ملے گا، اور وہ بھی پہلے دوسرے درجے میں نہیں باری آتی، اس کی باری کہیں اوپر چل کے. ہم نے غالباً چھٹے درجے میں پڑھا تھا، چھٹے ساتویں میں ہی غالباً پڑھا تھا. چلیں بہرحال جی یہ بھی آپ سیکھیں. یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہاں سے؟ جامعۃ المدینہ سے. آپ کے جامعۃ المدینہ سے داخلے کھلے ہوئے، آ جائیں، اپنے بچوں کو داخل کروائیں. اور بچے نہیں ہیں تو جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی معاونت کا کوئی سلسلہ بنائیں. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا آپ کا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب بھی ملے گا. واپس آتے ہیں عبدالخلیل بھائی کی طرف. عبدالخلیل بھائی، علم میراث کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں بہرحال آپ وہ گاڑی کا جو ہے وہ کانٹا بدلتے ہیں. عبدالخلیل بھائی، وہ جو لوگوں نے پوچھے تھے آپ سے علاج پوچھے ذرا ان کو بھی تھوڑا مختصر بتا دیں جلدی جلدی، پھر ہم آگے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گردے اور پتے وغیرہ میں جو پتھری ہوتی ہے اس کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں، اور گھریلو علاج بھی. ایک تعداد ہے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نظر فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 46 یعنی 46 مرتبہ آپ نے یہ کسی سادے کاغذ پر لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد جو ہے اس کو دھو کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل گردے کی جو پتے مسانے وغیرہ میں جو پتھری ہوگی انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. صحیح. اچھا یہ عبدالخلیل بھائی ایک بات مجھے یاد آئی، پتے سے آپ مجھے یاد آئی بات ہوں گے بن گئی ان کا پتا ڈیڈ ہو گیا ہے، تو یہ پتا ڈیڈ بھی ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا آپ مدنی پھول لیں گے؟ کہ پتا ڈیڈ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے یا ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے؟ ویسے میری جو معلومات ہے نا وہ تو یہ ہے یا تو پتے میں پتھری ہوتی یا پتا نکال ہی دیتے ہیں. پتا نکال دیتے، لیکن پتا ہو اور ڈیڈ ہو اسی کوئی ہو سکتا ہے، ڈیڈ کہہ دیتے ہوں. ہاں یہ بھی پاسبل ہے. چلیں بہرحال جی عبدالخلیل بھائی آگے. عبدالخلیل بھائی بھی بیچارے یہ بھی باتوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. چلیں اللہ خیر فرمائے آگے جی. اور اس کا جو گھریلو علاج ہے وہ میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کا عطا کیا ہوا ہے کہ پپیتا جو ہوتا ہے کچا پپیتا تقریباً اسی کلر کا ہوتا ہے جو آپ کا امامہ شریف ہے.
कच्चा, बल्कि सब वो ये तो तो पक्का पपीता जो है वो इस कलर का होता है, कच्चा पपीता सब्ज रंग का होता है। ये जैसे ये अपने इनका ना राशिद भाई के जैसा इमाम है ना, इस तरह का। ठीक है जी, वरना इस कलर का ढूंढते रहे तो फिर मसला हो जाएगा। हाँ ये बात भी। कि पपीता इस कलर का ढूंढे। सब्ज रंग का पपीता चले जो पर होता सब है, रंग कच्चा पपीता चले। हाँ जी। नेड़ियो मुकाओ जी अगू जी। तकरीबन इसको आप थोड़ा कूट लें मोटा मोटा, और फिर सूखा हुआ या जो सब्ज पपीता होता है जो, यानी कि ताज़ा ताज़ा? अच्छा ठीक। सूखा हुआ नहीं। ये कच्चा पपीता आप ले लें और इस तकरीबन 10-10 ग्राम आपने दिन में 3 मरतबा खाना है। 10-10 ग्राम इसको थोड़ा बारीक कर लें। बारीक करने के बाद जो है काली नमक, काली मिर्च या काला नमक जो है इस पर कुछ छिड़क लिया जाए तो, और फिर दिन में 3-3 मरतबा तकरीबन 10-10 ग्राम इसको लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे जो है ये पथरी वगैरह जो है इसमें फ़ायदा होगा। बाकी जो है उसका इरशाद फरमाया था कि बालों को लंबा करने के हवाले से, तो इसमें कलौंजी का ऑयल और अंडे का ऑयल ये तकरीबन 50-50 ग्राम ले लिया जाए, और जैतून का ऑयल जो है 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है इसको इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद है कि बालों का जो है वो लंबा होना ये इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। इसी तरह से वो पूछा गया था कि पिछले जो है वो सिलसिले में मदनी क्लिनिक में जो है घरेलू इलाज जिगर के हवाले से, इन खून बनाने के हवाले से वो बताया गया था, जिगर और मैदे की कमज़ोरी भी दूर करता है। उसमें 3 चीज़ें ये थी, हड़ भेड़ा आंवला। हड़ भेड़ा आंवला 50-50 ग्राम थी, और काली मिर्च, फिलफिल दराज और खुश्क अदरक। काली मिर्च, फिलफिल दराज और खुश्क अदरक, ये 6 चीज़ें हो गई। तो ये जो है 25-25 ग्राम, और कुश्ता खुब्सुल हदीद ये जो है 12 ग्राम अर्ज़ किया गया था। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि तमाम दवाओं को साफ़ करके पीस लिया जाए। पीसने के बाद जो है ये कुश्ता भी इसमें शामिल कर दिया जाए। शामिल करने के बाद आप जो है इसको सुबह नहार मुँह 1 चम्मच ये सफ़ूफ़ और आधा पाव तकरीबन 125 ग्राम के आसपास दही के साथ इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जिगर और मैदे की कमज़ोरी भी दूर होगी, और जो है खून बनाने, जिनका खून कम हो, खून बनाने के हवाले से इंशाअल्लाह ये फ़ायदेमंद है। इसी तरह से जो है नज़ले वगैरह के हवाले से पूछा गया, दायमी नज़ले वगैरह के हवाले से, उसके हवाले से आप ये समात फरमा लें कि शक्कर तिगाल के नाम से एक जड़ी बूटी आ रही है, आप लिख लें शक्कर तिगाल। शक्कर तिगाल। नंबर 2 काकड़ा सिंगी, काकड़ा सिंगी। नंबर 3 काली मिर्च। नंबर 4 पिपला मोल, और नंबर 5 मुलेठी। दोबारा समात फरमा लें, शक्कर तिगाल, काकड़ा सिंगी, काली मिर्च, पिपला मोल और मुलेठी। ये तमाम को जो है आप 12-12 ग्राम ले लें, इसको अच्छी तरह से पीस लें। पीसने के बाद जो है तकरीबन 250 ग्राम शहद के अंदर इसको शामिल कर लिया जाए, और ये जितना बारीक आप सफ़ूफ़ पीसेंगे उतनी अच्छी दवा इंशाल्लाह बन जाएगी। और सुबह शाम 1-1 चम्मच लें तो इंशाल्लाह नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह के मामलात में फ़ायदेमंद साबित होगा। सही। अभी आपने फिलफिल कहा, फिलफिल दराज कहा, तो ये फिलफिल दराज भी होती है, फिलफिल गोल भी होती है। इनमें एक तो ये फ़र्क हो गया कि एक फिलफिल दराज जैसे ये हमारी इस उंगली है इस तरह की वो होती है, फिलफिल दराज इस तरह की उसकी होती है, और गोल जो है ना वो गोली होती है, आम जो घरों में भी इस्तेमाल होती है। इनमें फ़र्क क्या है इन दोनों में? एक तो जैसे शक्ल का फ़र्क है, और इसके अलावा क्या फ़र्क है? फिलफिल होती क्या चीज़ है? फिलफिल काली मिर्च, फिलफिल काली मिर्च को कहते हैं। फिलफिल स्याह, फिलफिल अस्वद भी होती है, जैसे दखनी मिर्च को फिलफिल अस्वद भी कहते हैं, वो वाइट कलर की होती है, और फिलफिल स्याह जो है वो ब्लैक कलर की होती है, और ये जो है बिल्कुल हटकर होती है। वो अलग, वो तकरीबन एक ही चीज़ है, फिलफिल स्याह और फिलफिल अस्वद, और ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसका इस्तेमाल अलग है, इसके फ़वाइद अलग होते हैं, और वो जो है मिलते जुलते फ़वाइद हैं। मुझे एक मदनी फूल याद आ गया अफसर, कारी सलीम साहब ने मुझे बताया था, वाह, ये फिलफिल दराज के मुतालिक, और फिर बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। ठीक है, चलें बार अभी मदनी चैनल की नाज़रीन, अब आपको एक और मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले। सुभान अल्लाह जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में आप हमारा ये सेगमेंट देखा करते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खुशबुओं का क्या कहना, और हमारे मदनी चैनल के अमले वालों का भी क्या कहना कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी पुरफज़ा जगह पर हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक पसीने की, दस्ते मुबारक की, वजूद अतहर की महक को याद कर रहे हैं। हमारे करीम आका
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک کا تذکرہ ہو تو خوبصورت تصور ذہن میں آتا ہے. ایک کہتے ہیں نا جنت کی خوشبو کا تذکرہ، مدینے کی گلیوں کی مہک کا تذکرہ، اور یہ ساری چیزیں، ساری خوشبوئیں صدقہ کس کا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ انہی کی رنگت گلاب میں ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے ہی گلاب بھی مہک رہا ہے. انہی کی مہک سے یہ جو ہیں وہ خوشبوئیں برکتیں لوٹ کر جو ہے وہ ہمیں مہک دے رہی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وجود ہی معطر ہے. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حلیہ مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. خصائص کبریٰ میں روایت ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سرخی مائل سفید، پتلیاں سیاہ، سینہ سے ناف تک بالوں کا ایک خط، ناک بلند، رخسار دراز اور بلند، داڑھی گھنی، بال کان کی لو تک تھے. بال کان کی لو تک، یعنی مولا مشکل کشا نے جس دن یہ حلیہ بیان کیا اس وقت کا منظر بیان کر رہے. گردن مبارک گویا چاندی کی سراہی تھی، پیشانی پر پسینہ موتیوں کی طرح چمکتا تھا. اللہ اللہ اللہ. اور پسینہ کی خوشبو مشک سے زیادہ پاکیزہ اور لطیف تھی. عام انسان کے پسینے سے ایسی سمیل آتی ہے جس سے کراہت آتی ہے، گھبراہٹ فیل ہونے لگ جاتی ہے، لیکن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کا کیا کہنا. خوشبو اس کی ایسی ہوتی تھی کہ لطیف بھی ہوتی تھی اور مشک سے اعلیٰ مہک آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کو بیان کرتے ہوئے احادیث مبارکہ میں کئی واقعات اس کے تذکرہ کیے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ اس میں سے مشک اور عنبر سے بڑھ کر مہک آیا کرتی تھی. بولے وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ آج تک مہکتے ہیں راستے مدینے کے، ایسی اعلیٰ خوشبو ہے میرے آقا کے پسینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ آپ کے چہرے پر موتیوں کی طرح ہوتا. آپ اندازہ کریں. مدنی چینل کے ناظرین تصور تو جمائیں. اب مدنی چینل دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جب پسینہ آتا، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرما رہے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے موتی چمک رہے ہیں. اللہ اللہ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو تو اس پر مشک سے بھی اعلیٰ اور عمدہ تھی. اللہ غنی، اللہ غنی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، مشہور روایت آپ کو ہو سکتا ہے ذہن میں آ رہی ہو، جب پسینہ مبارکہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بہت مشہور حدیث پاک روایت جو ہے وہ ذہن میں ضرور آتی ہے. جنہوں نے سنی ہے وہ اپنے ذوق کو اور تازہ کریں، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن کے اپنے آقا کے پسینے کو یاد کریں کہ وہ مشہور روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس بظاہر کچھ نہیں. یعنی آپ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سادگی، عاجزی، ان کی ساری کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تم کھلے منہ والی شیشی اور درخت کی ایک ٹہنی لے کر آؤ. وہ دونوں چیزیں لے کر آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں کلائیوں سے پسینہ پونچھ کر شیشی میں بھر دیا. وہ جو لکڑی کی ٹہنی منگوائی تھی اس سے وہ پسینہ مبارک پونچھ پونچھ کے آپ نے شیشی میں ڈالنا، ٹپکانا شروع کیا. اچھا، شیشی میں بھر دیا وہ پسینہ. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو دو اور کہو کہ اس
टहनी को शीशी में डबो कर खुशबू लगाए। लकड़ी की टहनी दी, फरमाया इस टहनी को इस शीशी में डबो कर खुशबू लगाए। चुनाचे जब उस बेटी को इस खुशबू को लगाया जाता तो सारा शहर महक उठता। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने का क्या कहना, जिसको याद करके सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते थे, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल, यानी दुल्हन को फूल और इत्र की जरूरत नहीं है। फिर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक पसीना मल ले। और रिवायतों में आता कि सहाबा किराम उस घर को बैतुल मुतय्यबीन कहा करते थे, यानी खुशबुओं वाला घर। उस घर का नाम ये रख पड़ गया था बैतुल मुतय्यबीन। उस घर से ऐसी महक आती थी जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना वो जहेज में तोहफे में मिला हुआ था। अल्लाह गनी, अल्लाह ताला हमें भी प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक पसीने की महक अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें जी, क्या महकते हैं महकने वाले, सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुनते हैं। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आज के हमारे सिलसिले का मौजू है। राशिद भाई कुछ जिक्र खैर मजीद फरमाएं। जी, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दर्जनों किताबें हैं और आपकी अक्सर किताबें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिफत, आपकी अजमत और आपके मुबारक जिक्र के बयान ही में हैं। इमाम अहले सुन्नत की एक आदत मुबारक है और आपका एक अंदाज है कि जब आप रिसाले का नाम तहरीर फरमाते हैं तो रिसाले का नाम ऐसा होता है कि जिसमें रिसाले में बयान करदा मौजू की तरफ इशारा हो जाता है और बसा औकात इमाम अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ होता है उस मसले में वो बयान हो जाता है। बेअईन ही ये बात इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कुतुब के नाम में भी है कि सिर्फ अगर नाम पढ़ लिए जाएं और उनका तर्जमा कर लिया जाए तो आधी बात जो है वो वाज़ेह हो जाती है और जो खुलासा एक कलाम है वो कारी के सामने आ जाता है, पढ़ने वाले के सामने आ जाता है। और यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि साहिब किताब का इस मामले में मौक़िफ़ क्या है। यानी इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताबें तो बड़ी अरफा व आला हैं, आपकी किताबों के नाम ही लोगों के अकीदों और किबलों को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी है। मदीना चंद किताबों के मैं नाम सिर्फ जिक्र करता हूँ, बाकी हमारे खालिद भाई जिक्र करेंगे। उन किताबों के जो नाम हैं उनका सिर्फ तर्जमा करेंगे तो इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो मशरब व मज़हब और आपका जो मसलक और आपका जो अकीदा है वो वाज़ेह हो जाता है और वो वही अकीदा है जो 14 सदियों के उलमा का है। उसी अकीदे को आगे बढ़ाने वाले ही फिर इमाम भी कहलाते हैं, मुजद्दिद भी कहलाते हैं और उम्मत के बुजुर्ग भी कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक किताब, बड़ी मशहूर किताब जवाहिरुल बिहार फी फदाइलिन नबीयिल मुख्तार। अल्लाह। अब ये नबी पाक फदाइलिन नबीयिल मुख्तार, अल्लाह अकबर। यानी एक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की फजीलत का बयान, दूसरा फिर अपना ये मौक़िफ़ और अकीदा भी बयान कर दिया कि हम उस नबी के मानने वाले हैं और उस नबी की फजीलत बयान करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने कौनैन में बाइख्तियार बनाया है, अपनी कायनात में कुल मुख्तार बनाया है। इसी तरह आपकी एक किताब है हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन फी मौजिज़ाति सय्यिदिल मुरसलीन। अब अल्लाह ताला का नबी अगर मुर्दे को जिंदा करता है तो माज़ अल्लाह इसमें हमें कुफ्र और शिर्क की बू नहीं आनी चाहिए कि ये अल्लाह ताला का फेल है कि अल्लाह किसी मुर्दे को जिंदा दे, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह का नबी जब मुर्दे को जिंदा करे, अल्लाह का वली मुर्दे को जिंदा करे तो बंदे को अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करना चाहिए कि वो रब कितना कुदरत वाला होगा, इख्तियार वाला होगा और वो क़यामत के दिन सारी मखलूक को जिंदा करने पर कितना कादिर होगा कि जिसका बंदा, जिसकी मखलूक, जिसका प्यारा जो है वो मुर्दे को जिंदा कर रहा है। अगर अब्दुल कादिर ने मुर्दे को जिंदा किया है तो ये रब तबारक व तआला कादिर मुतलक की कुदरत पर ये बड़ी दलील है कि अल्लाह का बंदा जब इतना इख्तियार रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला कितना रखता होगा। अब्दुल कादिर का ये मकाम है तो रब्बे कदीर का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम या दीगर अंबिया की जो मौजज़ात हैं वो आलमीन पर, जहानों पर हुज्जत हैं अल्लाह की, अल्लाह ताला की वहदानियत की, उसकी कुदरत, उसके वजूद की दलील है। इसी तरह एक मकाम पर
اپنی ایک کتاب کا نام لکھتے ہیں اشرف المعبد لآل محمد. نبی پاک علیہ السلام کی آل کو جو شرف اور فضیلت ملا، وہ فضیلت اور وہ شرف ایسا نہیں ہے جو منقطع ہو جائے گا. اشرف المعبد، عبد یعبد تعبید، یہ شرف ایسا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوگی اور آپ جب پل صراط پار کریں گی تو ایک آواز دی جائے گی کہ اہل محشر اپنا سر جھکا لیں کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی گزر رہی ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا اور ان کے اس رسالے کا نام، کتاب کا نام پڑھ کے پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار کی جو فضیلت ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق. اب یہ نبی پاک علیہ السلام سے استغاثے کے حوالے سے کتاب ہے. اس کتاب کے نام سے ہی مصنف کا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ بھی واضح ہو گیا اور اسلام کا یہ نظریہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے نبی پاک علیہ السلام اور دیگر انبیاء اتنے مختار ہیں کہ ان کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جا سکتا ہے، ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. شواہد الحق، شاہد نہیں، شواہد جمع ہے. حق کا حق کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سارے گواہ. استغاثت. اسی طرح ایک کتاب ہے، آخری کتاب کا نام لوں گا، امام اہل سنت کا ایک پورا رسالہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مخلوق میں بھی افضل ہیں اور مخلوق میں جو افضل طبقہ ہے انبیاء کرام ان میں بھی سب نبیوں کے امام اور سب نبیوں کے سید و سردار ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. امام اہل سنت کی پوری تصنیف ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین. یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ انبیاء بھی آپ کی صف میں نہیں بلکہ آپ انبیاء کے امام ہیں. آپ کی کتاب ہے صلوات الثنائی علی سید الانبیاء، نبی پاک علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. خالد بھائی کچھ آپ بھی بیان فرمائیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اشیاء یا نسبت رکھنے والی مبارک ذوات کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریرات، تصنیفات اس بارے میں واضح ایک عقیدہ اور واضح موقف رکھتی ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے، اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، معجزات بالخصوص پڑھنا چاہیں تو حجت اللہ علی العالمین کا مطالعہ کیجیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختار کل ہونے کا بیان پڑھیں تو جواہر البحار کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی محبت دل میں کیسے بیٹھے، کیا ان کے بارے میں عقیدت ہونی چاہیے، ان کی کرامات کیا ہیں، ان کے حالات زندگی کیا تھے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے اولیاء کرام کثرہم اللہ السلام کی زندگیوں کے بارے میں مطالعہ کرنا اور ان کو مطالعہ کے لیے مواد مہیا کرنا، کیونکہ جو کتاب لکھنے والا ہے اس کو کئی ذرائع سے تحقیق کرنے کے بعد لکھنا ہوتا ہے. مختلف مقامات پر جائے گا، مختلف کتابوں کو پڑھے گا، پھر جا کے یہ کام کرے گا. لیکن قاری کو تو ایک کتاب میں مواد مل جاتا ہے، لکھنے والے کی بڑی محنت ہوتی ہے اور اس محنت کروانے کے پیچھے جو ایک طاقت ہوتی ہے اور جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ خلق کا خالق سے تعلق کیسے جڑتا ہے، اور پھر جب خلق خالق سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کیا کمالات عطا فرماتا ہے. اس بارے میں جاننے کے لیے آپ کی کتاب جو ابھی بیان کی گئی جامع کرامات اولیاء، اس کا مطالعہ کیا جائے. سعادت الدارین کا مطالعہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت بڑھتی ہے. علامہ صاحب نے اس میں اس کا بیان کیا ہے. پھر اشرف المحبت کا گزشتہ ایام میں بھی سلسلہ ہم نے کیا تھا تو اس پر اس کتاب کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ صرف یہ ایک کتاب مستقل سلسلہ ہے بلکہ کئی سلسلے اس ایک کتاب سے کیے جا سکتے ہیں. اشرف المحبت، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا تعارف بھی اس میں ہو جائے گا اور پھر کیسی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل کو دی ہیں اور پھر خود صاحب کتاب کی کیسی نسبت ہے، کیسا تعلق اور کیسا عقیدہ رکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور پھر ایک ہوتا ہے اصل کتاب، متن کتاب، پھر متن کی شرح اور اس پر حاشیہ، یعنی جو باذوق عالم دین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو صرف
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کے اعتبار سے صرف نقطہ مل جائے، اس نقطے کا مضمون کیسے بنتا ہے، یہ علماء کی تحریروں میں ہم دیکھتے ہیں۔ علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کئی سارے نکات اپنی کتابوں میں بیان کر دیے ہیں۔ اہل ذوق ان کا مطالعہ کرتے چلے جائیں اور پھر ان نقطوں سے مضمون اخذ کرتے چلے۔ مدینہ حافظ صاحب، وقت اختتام پذیر ہے، تقریباً 4 منٹ جو ہیں باقی ہیں، آخری آپ کی سلسلے کی آج کی بات اور پھر اسٹارٹ۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کا جو بہترین ایک پہلو ہے، سارا ہی بہترین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع، حدیث پاک کی خدمت۔ آپ کی سیرت طیبہ میں لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے تھے، حضور پر درود و سلام پڑھتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کا جو نور تھا وہ آپ کے چہرے منور سے عیاں ہوا کرتا تھا، چمکا کرتا تھا چہرے پر سنت کی پیروی کا نور، اور سرکار سے محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضور کی عنایتوں کا ان کے گھرانے پر ایسا جو ہے وہ کرم تھا، ایسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات تھیں۔ آپ کی زوجہ کو 84 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ گھرانے پر حضور کا کرم ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، یہ اولیاء کا فیضان عطا فرمائے۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، امیر سنت کے دامن کرم کو تھام کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے اخلاق و کردار میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ 2 منٹ باقی ہیں، عبدالخلیل بھائی صلاۃ السلام جی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔